بچے کی پلاننگ سے لے کے بچے کی جوانی تک کا سفر جو ہے نا، اس کو دین اسلام کی روح میں کیا اس کے احکامات ہیں، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، یا سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو میں ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا ڈیٹیل میں، تاکہ ہمارے جو سننے والی مائیں بہنیں ہیں، ایون پیرنٹس بھی، جو دونوں کی بات کروں گا، تو ان تک بھی یہ بات پہنچ سکے. میم، دین اسلام کیا ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی تعلیمات دیتا ہے کہ جب ایک کپل کی شادی ہوئی تو وہ بچوں کی پلاننگ کس طرح سے کرے؟ جی بالکل. اس سے بھی پہلے جی یعنی جب کپل کے لیے انتخاب کرتے ہیں گھر والے کریں جی یا یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری صورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم. 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: جی حسب نسب، مال جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو یہ دینداری کو جو ترجیح ہے نا، یہ آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور بہتر معاشرے کے لیے. تو الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں پہ کیوں رد کر دیا ہم نے؟ ہم تو سب سے لاسٹ پہ دین کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ مال کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تو نسب کو، حسب نسب کو دیکھا جا رہا ہے. باقی یہ جو سب سے اولین جس کو ترجیح دینی چاہیے، اس پہ تو شاید بات بھی نہیں کی جاتی. جی جی. کبھی میں نے نہیں سنا آج تک کسی بچی سے یا بچے سے پوچھا جاؤ بیٹا نماز پڑھتے ہو، بیٹی نماز پڑھتے ہو، یا نو دین کی ڈاؤٹ. تعلیمات ہے. اور دوسری بات بھی نہیں پوچھی جاتی کہ حلال روزی کماتے ہیں. ہاں بالکل، اس پہ تو بس یہ دیکھا جاتا ہے ہاں جی مال جی. ثواب ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں اوور آل ایمانی تربیت ہوئی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جوڑا گیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے وہ رول نہیں پلے کیا. اوور آل مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اگر میں سادگی کے ساتھ کہنا چاہوں کسی کو ہرٹ کیے بغیر، کہ سوسائٹی کی ماں کھو گئی ہے. جس نے تربیت کرنی تھی وہ ماں نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے. مراد یہ ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور یہ کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، پیچھے بھی جا کے دیکھیں تو ایسی صورتحال ہے. تو سوسائٹی میں لوگوں کے اندر اگر یعنی یہ سوچ موجود نہیں ہے، تو اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. بالکل صحیح. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ادھر دیکھ لیا تو شاید ہم زمانے سے پیچھے رہ جائیں گے. اور مال کی طرف توجہ اس لیے کہ یہ ہیومن انسٹنکٹ بھی ہے کافی حد تک کہ انسان مفاد پرست ہے، چاہتا ہے اسے اپنی ضروریات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے اس کے پاس بہت کچھ ہو. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی یہ بات کنٹرولبل نہیں ہے. جی قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ یہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، شدت پسند ہے. بالکل. تو شدت پسند تو وہ ہے، لیکن ایجوکیشن جو انبیاء نے دی اور وہ جو ہماری پہلے اسلاف کی ماؤں نے دی، اس کی وجہ سے مال لوگوں کے لیے ضرورت کی چیز تو رہ گیا، لیکن پوجنے کی چیز نہیں رہا. پھر تو اس ہماری سوسائٹی میں وہ جو تربیت کرنے والے لوگ تھے، وہ ماں باپ، ان شاید یعنی اس کو فوکس نہیں کیا گیا اور ماں باپ کی وہ ٹریننگ نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے آج پوری سوسائٹی کی صورتحال عجیب ہے. اور جس کی وجہ سے مال کو اگر پریفرنس دی جاتی ہے، حسب نسب کو، جمال کو، تو اچانک تو تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تو تعلیم سے آتی ہے. تو ایجوکیٹ کریں گے. اور یہ جو آپ نے حلقوں کی بات کی، تو یہ حلقے بھی اسی مقصد کے لیے ہیں. اور ان حلقوں میں قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم خصوصی طور پر جس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لوگوں کو پیرنٹنگ سکھاتے ہیں، میریٹل میٹرز سکھاتے ہیں کہ اپنا رول ادا کرنا سیکھیں. الحمدللہ. تو اس کی وجہ سے ایک چینج آتی ہے کہ ہمارے کورس کا حصہ ہے. ہم 2 سیمیسٹرز ایسے لگاتے ہیں، ایون چھوٹے حلقوں تک میں لوگوں کو، چاہے ویکلی کلاس ہو رہی ہو، چاہے 2 days in a week ہو، لیکن ان کو ہم پھر اس پروسیس سے ضرور گزارتے ہیں اور اس سے ایک بڑی اچھی چینج آتی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یہ ساری زندگی سیکھنے کا عمل ہے. بے شک.